بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہوں یا پھر عام گناہ یا پھر کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ گار بندے کو مصیبت، پریشانی یا پھر کسی بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر فرمایا، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ انسان کے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلد قبول کیوں نہیں کر رہا۔ تو اس انسان کو بس اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرنے پر فوری طور پر اسے سزا کیوں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنی نمازیں چھوڑتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسی انسان کو رزق دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن انسان جب پوری طرح سے ناشکرا ہو جاتا ہے، پوری طرح سے گناہ گار ہو جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تو انسان ہے، تجھے بنانے والا اللہ ہے، یہ یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے، یہ سب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہیں۔ علماء کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے یا پاگل جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں، اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو ناظرین، مصیبتوں اور بیماریوں کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے یہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخری دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا پھر اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا پھر اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, किन लोगों की आजमाइश सख्त होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनबिया कराम की आजमाइशें सख्त होती हैं। जो भी शख्स अनबिया कराम के नक्श कदम पर चलने वाला होगा, उन्हें उसी कदर आजमाइश में डाला जाएगा। चुनाचे एक आदमी को उसकी दीनदारी के हिसाब से ही आजमाया जाता है। जितनी दीनदारी ठोस होगी, आजमाइश भी उतनी ही सख्त होगी, और उसके दीनी हालात पतले होंगे तो उसकी आजमाइश भी कम होगी। आजमाइशें इंसान के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा देती हैं। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को जो कोई हल्की या सख्त मुसीबत पेश आती है तो वो उसके गुनाहों का नतीजा होता है, और बहुत से गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमा देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया, ए जमात महाजुरीन, 5 चीज़ों में जब तुम मुब्तला हो जाओ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इससे कि तुम उन चीज़ों में मुब्तला हो। नंबर 1, जिस कौम में फुहाशी ऐलानियाँ होने लगे तो उसमें ताउन और ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनसे पहले लोगों में ना थी। नंबर 2, और जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो वो कहद, मसाइब और बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्म सितम में मुब्तला कर दी जाती है। नंबर 3, और जो कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती है उस पर बारिशें रोक दी जाती हैं, और अगर चौपाई यानी 4 पैरों वाले जानवर ना हो तो उन पर कभी भी बारिश न बरसे। नंबर 4, और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद को तोड़ती है, अल्लाह ताला उन पर गैरों को मुसल्लत फरमा देता है जो उस कौम से अदावत रखते हैं, फिर वो उनके आमाल छीन लेते हैं। नंबर 5, और जब मुसलमान हुक्मरान किताब अल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा निज़ाम में अपनी मर्जी के कुछ अहकाम इख्तियार कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला उस कौम को जंग और बाहमी इख्तिलाफ में मुब्तला कर देते हैं। तो पता ये चलता है कि अल्लाह ताला इंसान को बीमारी भी इसी वजह से देता है ताकि वो उसके गुनाहों को मुआफ़ कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपको और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया।